کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں تھا جو 2.5 کروڑ نان مسلمز کو یہ رائٹ دے رہا ہو کہ وہ آ کر اپنے مذہب میں ڈگری کر لیں. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یونیورسٹیز یہ فیس کر رہی ہیں. جو انڈسٹری ہے وہ کہتی ہے کہ ایکڈیمیا جو ہے وہ ریلیونٹ جو ہیومن ریسورس مہیا نہیں کرتا اور ہمیں خود ٹریننگ کروانی پڑتی ہے. دینی طبقہ، معاشرے کا مالدار طبقہ، امیر، اور تیسرا حکمران جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 طبقے جس دن سنوریں گے تو قومیں سنور جائیں گی. السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ. میرے ساتھ ایک بڑی محترم شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک حوالہ نسبت تعلق یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے ہیں. آج کے دن سے پہلے میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہمیشہ کسی ایونٹ پہ ہوتی تھی، تو وہ ملاقات کو ہم ملاقات نہیں کہہ سکتے، اس میں تو ایک تقریر ڈاکٹر صاحب نے کرنی ہوتی تھی، ایک میں نے کرنی ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم رخصت ہو جاتے تھے. آج یہ خوش قسمتی کی انتہا نہیں تھی کہ جتنی دیر کا آپ انٹرویو سن رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ٹائم میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 1 to 1 گزرا، اور مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک شاندار محقق ہیں اور ایسے موضوعات جو کہہ لیجئے جس پہ کام ہی نہیں ہوا. میں نے ابھی تک کئی ایسے موضوعات ہیں جس پہ لوکل میں نے کتابیں نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی بھی تو وہ لوکل رائٹرز کی نہیں تھی اور وہ کوئی اسلامک بکس بھی نہیں تھی. نالج کے لیے ان کو میں نے پڑھا. کتابیں بھی انہوں نے مجھے گفٹ کی شکل میں دیں، ٹائٹل سارے ان کے دکھ رہے ہوں گے، کیا کیا خوبصورت کتابیں مجھے انہوں نے تحفے کی شکل میں دیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اس بات کو کیونکہ میں بے شمار دفعہ منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ، منہاج کے پلیٹ فارم پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ میرے زمانہ طالب علمی میں جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، UET میں پڑھتا تھا، تو مجھے جو ایک میرا دین کی طرف رجحان تھا، تصوف کی طرف رجحان تھا، بڑے ابتدا کے زمانے میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بہت سنا. اچھا اتنا سنا کہ میرے گھر میں آج بھی جو ریکارڈز ہیں میری کتب کے اور کہہ لیجئے کیسٹس کے، اس میں سے پراپر ایک سیکشن ہے جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کیسٹس موجود ہیں جو اس زمانہ طالب علمی میں سنا کرتا تھا. اور اکثر میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عشق رسول ہے، جو ایک بندگی کے جذبات اور ایک کیفیت ہے جو طاری رہنی چاہیے ایک بندے پہ، اور جو مومن کے دل کی کیفیات ہوتی ہیں، کانسیپٹس کی کلیئرٹی مجھے وہاں سے ملی، جس کا اعتراف میں ہمیشہ کرتا ہوں. میری خوش قسمتی، میرے لیے انتہائی مقدم، انتہائی محترم بھائیوں کی طرح ایک بڑے پیارے انسان ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال، کیونکہ میں بتاتا چلوں کہ آج کی اس بات چیت میں، اور جو ہم اس میں آپ کو لائٹ سا ایک میوزک بھی، آپ بانسری کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی. جب میں یہاں آیا تو مجھے اس بانسری کی آواز کے ساتھ فوراً یاد آئی کہ میری ایک روحانی نسبت رومی سے بھی ہے، پونیا سے بھی، اور یہ آواز تو وہاں آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی یہ کیونکہ تصوف مرکز ہے، ایک پراپر سیٹ اپ، اس جگہ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تصوف پڑھایا جائے اور بڑی دنیا یہاں آ کے تصوف کو پڑھتی ہے، سیکھتی ہے، جانتی ہے. تو میں نے پھر اس آواز کو، اس بانسری کی آواز کو جس کی نسبت رومی سے ہے، اس کو ایکٹیو رکھا کہ آپ اس ریکارڈنگ میں، اس بات چیت میں اس کو بھی سنتے رہیے. ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ، منہاج کے سفر کوئی بڑا طویل سفر ہے، 5 دہائیوں کا سفر ہے میرا خیال ہے. اس 5 دہائیوں کے سفر میں جب ہم یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، اور یونیورسٹی کے پتہ لگتا ہے کہ 150 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس اور مختلف طرح کے یہاں کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف اداروں کے جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی ڈگریز کے لیے اور گرومنگ کے لیے آتے ہیں. کیا ویژن تھا شیخ الاسلام کا جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اتنا بڑا سیٹ اپ بنا اور سینٹرلائز اتنا بڑا سسٹم بنا کہ پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، ملک سے باہر سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور یہاں ایڈمیشن لیتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے اور اس نشست کا موقع بنا. تو یہ سوال آپ نے جو فرمایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی وساطت سے بہت سارے لوگوں کے لیے سورس آف انفارمیشن ہوگا. منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے آپ نے 1980 میں رکھی. لیکن آپ کی فکر اور جو کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی ہے اس کا آغاز 1980 سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز 1970 سے ہو رہا ہے کہ جب آپ نے پہلا یوتھ فورم جھنگ میں قائم فرمایا اور ینگسٹرز اور یونیورسٹی گوئنگ جو اسٹوڈنٹس تھے ان پر مشتمل آپ نے ایک فورم قائم فرمایا جس کا نام محاذ حریت رکھا. اور اس کا پرائمری آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے
نوجوان اور افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بچے جو تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں اور یونیورسٹی گوئنگ ہیں، وہ ان بچوں کو پرائیویٹلی پڑھا کر پرائیویٹ ایگزامینیشنز کے ذریعے ان کو ڈگریز کروائیں گے. تو یہ ایک سفر ایجوکیشن کا آپ نے 1970 میں آغاز فرمایا، اور 1980 میں پھر منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد بھی ایجوکیشن فار آل کے تصور کے ساتھ. اچھا. اور جو پہلا پرائمری سلوگن آپ نے دیا وہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کو ایک علی گڑھ دیا تھا، تو میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کو 100 علی گڑھ اس قوم کو دینا چاہتا ہوں. یہ وہ بیسک ویژن تھا. اور علی گڑھ سے آپ نے اپنی اس ایجوکیشنل ویژن کو کیوں ریلیٹ فرمایا؟ وہ یہ تھا کہ سائنٹیفک ایجوکیشن ہو لیکن تربیت محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایک مسلم کریکٹر کے ساتھ ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن لینے والے ایک نوجوان نسل ایسی بن جائے کہ جس کے ہاتھ میں پھر ملک و قوم کی تربیت اور نظم کی باغ دوڑ ہو. تو اس کے پیش نظر آپ نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پہلا ادارہ بھی مسجد نہیں بنائی. اچھا. پہلا ادارہ بھی منہاج القرآن نے جو قائم کیا وہ تعلیمی ادارہ تھا. اچھا. اور پھر یہ تسلسل چلتا چلا گیا. آپ نے پہلا کالج قائم فرمایا، پھر لیٹ 80s اور ارلی 90s کے اندر جس زمانے میں یہ کمپیوٹر سائنس کالجز اور مینجمنٹ کالجز کا ایک مشروم گروتھ تھی پاکستان میں، تو اس کے اندر بھی بالکل اوائل زمانے کے چند جو کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ کالجز تھے ان کے اندر منہاج کے قائم کردہ کالجز بھی تھے، جو کہ بعد میں پھر انٹیگریٹ ہو کے 2003 میں اس کو NOC ملا اور 2005 میں ایک مکمل یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی. اس کے ساتھ پھر اسکولز کے نیٹ ورک کا آغاز آپ نے 1994 میں فرمایا، جس کا عدد آج 650 سے زائد ہے پورے پاکستان میں اور 1.25 لاکھ بچہ وہاں پر زیر تعلیم ہے اور مختلف پاکستان کے بورڈز میں نمایاں پوزیشنز لیتا رہتا ہے. تو یہ جو یونیورسٹی جس کی چارٹر 2005 میں ملا، جسے ہم منہاج یونیورسٹی لاہور کہتے ہیں، جہاں پر آپ تشریف فرمائیں، یہ اس وقت ڈیولپ ہو کر تقریباً 15,000 اسٹوڈنٹس یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور 36 ڈپارٹمنٹس ہیں. اچھا. 11 فیکلٹیز ہیں اور 150 انڈر گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز ہیں. سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، انجینئرنگ، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، لا، کسی بھی شعبے کے اندر آپ دیکھیں. لیکن اسی سوال کی طرف میں واپس جاتا ہوں کہ اس میں خصوصیت کیا ہے جو ویژن شیخ الاسلام کا اس میں کار فرمائے. یوں تو بہت سی یونیورسٹیز ہیں، کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کاروباری ادارہ جات ہیں، ایک مقصد ہے لامحالہ، اور ساتھ وہ ایجوکیشن بھی پروپیگیٹ کر رہے ہیں ان انسٹیٹیوشنز اور سینٹرز سے. لیکن یہاں پر میں 2 مثالیں دیتا ہوں 2 سینٹرز کی اور 2 ڈپارٹمنٹس کی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یوں تو یہ ایک جنرل یونیورسٹی ہے، لیکن اس سے مقصد نسل سازی کا اور قوم سازی کا وہ کیسے ادا فرما رہے ہیں. ہمارے ان 36 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی. اب یہ پاکستان کا پہلا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کے علم میں ہوگا پاکستان میں تقریباً 25 ملین 2.5 کروڑ نان مسلمز آباد ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان سے باہر جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، آپ چاہے آکسفورڈ چلے جائیں، ہارورڈ چلے جائیں، کیمبرج چلے جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، بینگ اے مسلم آپ ان یونیورسٹیز میں جا کر اسلامک اسٹڈیز میں آپ ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں اور PhD بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، ایون دو آپ مائنورٹی ہیں وہاں، لیکن پھر بھی یہ یونیورسٹیز الاؤ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے اپنے مائنورٹیز کو، لیکن نیدر ان پبلک سیکٹر نور ان پرائیویٹ سیکٹر کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں تھا جو 2.5 کروڑ نان مسلمز کو یہ رائٹ دے رہا ہو کہ وہ آ کر اپنے مذہب میں ڈگری کر لیں. اچھا. کہ کوئی کہے کہ میں نے ہندو ہوں، میں ہندوازم میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی یونیورسٹی اس کو ہندوازم میں ماسٹر منہاج کرا رہی ہے ڈگری. اسی طرح کرسچینٹی. اچھا جی. یہ انیشیٹو شیخ الاسلام کی اس ویژن کی عملداری میں یہ منہاج یونیورسٹی میں قائم کیا گیا، اور ایک کثیر تعداد میں اس وقت نان مسلمز ہیں جو یہاں پر اپنے اپنے مذہب کی ڈگری کر رہے ہیں. اور پھر ایک شرط رکھی گئی کہ ہر مذہب اس کا اپنا استاد ہی پڑھائے گا. اچھا. یعنی ہندوازم جو ہے وہ ہندو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، کرسچینٹی کرسچن اساتذہ. تو ڈاکٹر صاحب وہ کہاں سے ملے اس معاشرے میں؟ تو منورٹیز جو ہیں وہ بڑا چیلنج ان کے لیے کوالٹی ایجوکیشن سب کے لیے ہے، تو وہ قابل لوگ لائک ہندوازم میں آپ کو قابل لوگ کہاں سے ملے؟
یہاں دونوں چیزیں ہیں. کچھ اساتذہ تو پاکستان کے باہر سے لانے پڑے, یعنی اس ڈپارٹمنٹ کے لیے تو مجھے ہیڈ بھی آسٹریلیا سے لانا پڑا, ان کو مائگریٹ کروایا. ناؤ از ریزائڈنگ آن کیمپس اینڈ ہیڈنگ دیٹ ڈپارٹمنٹ. اسی طرح ہندوازم, سکھ ازم پڑھانے کے لیے اساتذہ پاکستان سے تلاش کیے, ان کو کئیوں کو منہاج یونیورسٹی نے ہی پڑھایا ہے, یونیورسٹی PhD کروائی ہے, اور اب ایک شاندار اساتذہ بن کر وہ کمیونٹی سروس کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ڈپارٹمنٹ, اور 4 سال مجھے صرف یہ ڈپارٹمنٹ اپروو کروانے میں لگے, کہ وہ انہوں نے کیس اٹھا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ یہی تو وہ پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا یہ ویژن ہے کہ سم تھنگ وی شوڈ ڈو فار دا نیشن. ایک دوسرا بس ایک شعبہ اور میں عرض کرتا ہوں, پاکستان دہشت گردی کا ون آف دا میجر وکٹمز میں سے 1 لاکھ سے زائد جانیں دہشت گردی کی نظر ہوئی ہیں پاکستان میں. پوری دنیا میں 9/11 کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہر یونیورسٹی میں مسٹ کر دیا گیا تھا. پاکستان میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ انیشیٹو بھی پھر منہاج یونیورسٹی نے لیا, اور اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے نام سے ایک نہایت ہی مؤثر اور جاندار ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اچھا. جو کولیبوریشنز رکھتا ہے انٹرنیشنل سینٹرز کے ساتھ, اور جہاں پر ان سروس آفیسرز اور کاؤنٹر ٹیررزم اسکواڈ پولیس آفیسرز, یہ اب حاضر سروس لوگ کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں, اور سائبر کرائم ہے اور باقی جتنے بھی ریلیٹڈ ایریاز ہیں وہ سب یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ دونوں شعبے میں نے مثال کے طور پر عرض کیے کہ جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کی خدمت یہ ادارہ ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آج بڑا چیلنج انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کا ہے. اتنا بڑا گیپ ہے. جب ہم انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو انہیں چاہیے وہ یونیورسٹیز تیار ہی نہیں کر رہی. جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سارا ایک تھریٹیکل ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. اس ایک بڑے مسئلے کو, جس کو دنیا کی ہر یونیورسٹی ایڈریس کرتی ہے, پاکستان میں بھی اس پہ کچھ کوششیں کی مختلف گورنمنٹس نے, کہ اس گیپ کو کیسے ختم کیا جائے. منہاج اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ منہاج یونیورسٹی نے, یہ ایک درست بات ہے, یہ ایک بڑا المیہ ہے. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یونیورسٹیز یہ فیس کر رہی ہیں. جو انڈسٹری ہے وہ کہتی ہے کہ ایکیڈیمیا جو ہے وہ ریلیونٹ جو ہیومن ریسورس مہیا نہیں کرتا, اور ہمیں خود ٹریننگ کروانی پڑتی ہے. اس سلسلے میں ہم منہاج یونیورسٹی نے بیسکلی 3 ٹیئرز میں اس کام کی انجام دہی شروع کی ہے. ایک تو انٹرنشپس ہیں, اس کو مسٹ قرار دیا ہے کہ دوران تعلیم تمام بچے جو ہیں وہ انٹرنشپس کریں, اور ریگولر جو نمبر آف ویکس ہیں انٹرنشپ سے اس سے زائد ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انٹرنشپس کریں. ٹھیک ہے جی. دوسرا, مختلف انڈسٹریز کو انوائٹ کرتے ہیں, اور لیٹلی لاہور چیمبر آف کامرس اور باقی اور چیمبرز کے ساتھ ہمارے MOUs ہوئے ہیں, اور ہم نے ویلکم کیا ہے انڈسٹریز کو کہ آپ آئیں, اور بگننگ سے ہی منہاج یونیورسٹی کے ان پروگرامز کا کریکولم ڈیولپ کرنے میں ہمارے معاون ہو جائیں اور ہماری مدد کریں. یعنی وہ چیز جو آپ کو درکار ہے وہ آپ کریکولم کا حصہ بنوائیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے. اور تیسری چیز جس کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوران تعلیم ان کے لیے جو انڈسٹری سے جو لیکچرنگ ہے, گیسٹ لیکچرنگ, اس کے نمبر کو ہم نے بڑھایا ہے. اور چوتھا جو ایک خاص چیز یہاں پر ہم نے کی ہے وہ بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے, منہاج سینٹر آف اسٹارٹ اپس کے نام سے یہاں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ہی ایفیلیٹڈ ایک فورم ہے, مواخات اسلامک مائکرو فائنینس. تو ان کو اور منہاج اسٹارٹ اپس کا ایک ہم نے کولیبوریشن کروایا ہے کہ وہی اسٹوڈنٹس جو دوران تعلیم اچھے بزنس آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں وہ منہاج اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. جو گروپس ہیں, جو کوہورٹس ہیں, ان کو المواخات مائکرو فائنینس پھر فائنینشیل اسسٹنس بھی مہیا کرتا ہے تاکہ وہ دوران تعلیم ہی پریکٹیکل ہو جائیں اور کچھ بزنس آئیڈیاز وغیرہ ڈیولپ کرنے کے لائق ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی ایک ڈگری آسٹریلیا سے بھی ہے, امریکہ سے بھی پڑھے, کئی ممالک آپ نے دیکھ لیے, کئی ممالک میں میں بھی گیا. ڈاکٹر صاحب, جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ایمانداری سکھانے کی بھرپور کوشش ممبر, مسجد, یونیورسٹی, کالج ہر جگہ کی جا رہی ہے, لیکن ایمانداری میں ہمارا 100 سے اوپرواں نمبر ہے. اخلاقیات میں ہم بے شمار طرح کے چیلنج دیکھ رہے ہیں. اتنے اصلاح معاشرہ کی باتیں ہونے کے باوجود اور اتنے لیکچرز کے باوجود, اتنے اصلاح کے کام ہونے کے باوجود ہم وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے بحران کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا اتنا بڑا معاشی بحران نہیں ہے جتنا اخلاقی بحران ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟
میں اس سوال کے جواب سے پہلے ایک فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ افراد فقط نالج ٹرانسفر سے کریٹ نہیں ہوتے، اشخاص نالج ٹرانسفر سے پیدا نہیں ہوتے، اسی طرح قومیں بھی صرف نالج ٹرانسفر سے پیدا نہیں ہوتی، چاہے وہ افراد معاشرہ ہوں یا قومیں ہوں، یہ تربیت سے بنتی ہیں، اور تربیت خود تربیت یافتہ لوگوں کا ہی کام ہے کرنا۔ واہ! اگر آپ تبلیغ کی ذمہ داری غیر تربیت یافتہ لوگوں کو دے دیں گے، چاہے وہ ممبر رسول سے مسجد کے اوپر 1,00,000 خطابات کرتے رہیں اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا درس جاری کرتے رہیں، لیکن ان کا اپنا کردار اور اخلاق ویسا نہ ہو جو نسل کو انسپائر کر سکے، تو وہ معاشرے کے اندر تبلیغ، تفریق اور فرق پیدا نہیں کرے گی۔ اسی طرح افراد معاشرہ گھر کے اندر ہے، مثال کے طور پہ جیسے پیرنٹس ہیں، اگر پیرنٹس بچوں کے اخلاق، کردار کو انسپائر نہیں کرتے، اور جو کچھ وہ والدین بچوں کو کہتے ہیں کرنے کے لیے ان کی اپنی زندگی میں نہیں ہے، تو اولاد کبھی بھی تربیت یافتہ نہیں ہوگی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جہالت کا ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ گورننس کا رہا ہے، جو کہ پاکستان کو باقی تمام ممالک سے مختلف کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں، اگر قوت نافذہ نہیں ہے، یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے کسی بھی قانون کو، یعنی ٹیتھ لیس ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے، قانون سازی نہیں ہے، اور پھر اس قانون کی عملداری نہیں ہے، تو قومیں کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ پاکستان کے اندر آپ اس وقت تعلیم کے حالات کو جائزہ ہی لے لیں، اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، 2,70,000 سے زائد تعلیمی ادارہ جات ہیں، جس میں سے 1,81,000 تقریباً نجی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے تعلیمی ادارہ جات ہیں، اور صرف ایک سکول میں اگر ایوریج تقسیم کر لی جائے تو 7 سے 8 اساتذہ پر سکول بنتے ہیں، اور ان اساتذہ کی بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل ڈیڈ موٹیویشن کے اعتبار سے ڈیڈ سٹاک ہے۔ ان کو جب کہیں روزگار نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں کہ چلو اسکول میں ٹیچنگ کر لیتے ہیں۔ 20 بچیوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کے والدین کہتے ہیں کہ چلو جب تک شادی نہیں ہوتی تو روزگار کے لیے ٹیچنگ کر لو 15-16 ہزار روپے کی۔ نہ اس بچی کا ویژن ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس ذمہ داری پر ہیں۔ پھر اس 2,70,000 تو سکولز ہیں، تو 16 لاکھ اساتذہ کے لیے کوئی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر سکولز ہیں کہ بینگ اے ٹیچر، استاد بننے کے لیے ٹریننگ میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ وہ بنیادی نرسری ہے جہاں سے قومیں بنتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تعلیمی ادارہ جات، وہاں پر جب استاد بالکل انسپائرنگ نہیں ہے، ان کو ویژن نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو ہم بالکل جو بیسک لیول ہے وہاں سے ہی اپنی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ تعلیم حاصل کریں، ڈگریز کریں، اس کے بعد جا کر بزنس کریں، روزگار میں آ جائیں، پھر انہی سکولز کے اندر کوئی اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہے، اخلاقیات کی تربیت نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ خود رپورٹس دیکھتے ہوں گے جتنی سکولز کے اندر اس وقت ڈرگز عام ہو گئی ہیں، بہت بڑا چیلنج۔ میں تو یہ ایک بلکہ انٹرسٹنگ یہ خبر، یہ پچھلے دنوں جب یہ 2 سال پہلے یہ گورنمنٹ نے ایک سروے کروایا تمام یونیورسٹیز میں، آپ کو جان کر ایک حیرت ہوگی کہ ان تمام یونیورسٹیز میں فقط منہاج یونیورسٹی کو 100% ڈرگ فری یونیورسٹی ڈکلیئر کیا گیا بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ الحمدللہ۔ تو یہ اداروں کی صورتحال ہے جہاں پر اخلاقیات کا کوئی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ یونیورسٹیز کے قصے سنتے رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول سے پیدا ہونے والی نسل پاکستان کے لیے نیک نامی کہاں سے لائے گی؟ تو جو کرنے والے اقدامات ہیں اس سلسلے میں وہ 3 لیولز کے اوپر ہیں۔ ایک تو نصاب میں تبدیلی درکار ہے، پھر وہ نصاب پڑھانے والے لوگ، ان کی تربیت ضروری ہے، اور تیسری چیز ان تمام عوامل کی عملداری کے لیے سیاسی سطح پر ولنگنس اور ان کی نفاذ قانون کا، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس قوم میں نہیں ہوں گی، یہ ممبر پر تبلیغ یہ چیزیں نہیں کر سکتی، وہ ایک خاص طبقے تک اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ چیزیں قانون کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ معظمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے جو تبلیغی زمانہ ہے، تو
اللہ کے رسول تو وہی تھے, ذات بھی وہی تھی, لیکن وہ جو دعوت و تبلیغ کتنی لوگوں تک پہنچ پائی تھی؟ درجنوں افراد تک, ایسا اس سے زائد نہیں پہنچی تھی. اور 13 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تبلیغی زمانے پر صرف کیے. اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اور ریاستی نظام ہاتھ میں آیا اور قوت نافذہ ہاتھ میں آئی. تو اگلے 10 سال کے اندر صرف خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک تربیت یافتہ لاٹ اور اس سے زائد صحابہ تھے. تو ان 10 سالوں نے جب قوت نافذہ تھی تو پھر معاشرے کا رنگ کیا کر دیا, اور تبلیغی سطح پر. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہوگا یوں کہنا کہ ممبر ہے, تبلیغ ہے, علماء ہے, تو ان کی مثال وہی مکی دور کی سی ہے کہ انڈیویجولز جتنا سنتے ہیں چند لوگ اخلاقی اصلاح پاتے ہیں. لیکن اگر یہی چیز حکومتی سطح سے نفاذ کی جائے تو پھر لاکھوں کروڑوں اذہان اور قلوب کو یکسر تبدیل کرنے میں مؤثر اور کارگر ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تھیسس یہ ہے, بعض ہمارے احباب پڑھے لکھے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ممبر ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ممبر پہ بیٹھا شخص وہ اگر اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, اس کے پاس ریلیونٹ موضوعات, زندہ موضوعات, وہ آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کی بات نہیں کرتا, آج کے زمانے کی بات کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ممبر ٹھیک کرنے سے معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہم اپنی ذاتی سوچ پر اس کا جواب منحصر نہیں کرتے. ہم اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے ہی حاصل کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ معاشرے کے 3 طبقات اگر درست ہو جائیں تو معاشرہ درست ہو جاتا ہے. حضور نے کسی ایک طبقے کی نشاندہی نہیں فرمائی, حضور نے 3 طبقات کی نشاندہی فرمائی. ایک فرمایا کہ معاشرے کا دینی طبقہ, اس کے اندر عالم دین بھی آتا ہے اور پیر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دینی طبقہ سنور جائے تو قوم سنورتی ہے, یعنی تینوں اکٹھے تبدیل ہوں تو قومیں بنتی ہیں. دینی طبقہ, معاشرے کا مالدار طبقہ, امیر, اور تیسرا حکمران جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 طبقے جس دن سنوریں گے تو قومیں سنور جائیں گی. کسی ایک طبقے کے سنورنے سے یہ اصلاح پیدا نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ممبر سنور جائے گا, ممبر پر وہی آدمی صرف خیر اور غیرت کی بات کرتا رہے گا جس کے اندر ڈٹنے کی استطاعت ہے. اور وہ غریب لوگ مدارس سے پیدا ہوئے ہیں, مشکلات سے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد آ کر اپنی خدمت انجام دیتے ہیں. وہ جس طرح کی زندگی کے مصائب سے وہ گزرے ہیں اور جس طرح کے مدارس سے نکل کے پیدا ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی ناجائز بات ہے کہ ان سے آپ اس معاشرے کے امیر اور اس معاشرے کے حکمران کے مقابلے میں کتنی آزاد رائے کی توقع رکھ سکتے ہیں. نہیں رکھ سکتے. علامہ اقبال نے اسی طرف نشاندہی کی نا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, بالکل ٹھیک, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ان معاشرے کے عمراء کے چندوں پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ غریب مدرسہ بھی کیا کرے گا اگر اس کو اس علاقے کا امیر پیسے نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. اور وہ جو مالی طبقہ کسی بھی دینی طبقے کو یا مدرسے کو پیسہ دیتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی سوچ بھی دیتا ہے. جیسے پاکستان کے حالات ہیں, IMF اگر ان کو پیسے دیتا ہے تو ساتھ پالیسیز بھی دیتا ہے. اسی طرح معاشرے کا غریب اگر کسی دینی طبقے کو پیسہ خرچ کرتا ہے تو اپنی سوچ بھی دیتا ہے. اور اگر حکمران کسی کو جینے کی آزادی دیتا ہے تو اس کو ساتھ ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے. تو اس لیے تینوں اگر اکٹھے بدلیں گے تو معاشرہ تبدیل ہوگا. تو اگر ایک طبقہ بہر صورت بدل جائے تو اس سے یقیناً معاشرے کے اندر خیر کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی. کیونکہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ آج کل جو ممبر سے فرقہ وارانہ باتیں ہوتی ہیں, بدقسمتی سے پہلے معاشرے کے اندر اتنی پھوٹ ہے, اتنی تکلیف ہے, وہاں پر فرقہ وارانہ نوعیت کی ابحاث کو چھیڑ کر اور غیر ضروری ابحاث کو چھیڑ کر لوگوں کو دین بیزار کیا جاتا ہے. تو اگر یہ بھی اپنے آپ کو فقط سنوار لیں تو لامحالہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری معاشرے میں بڑھے گی ہی. لیکن پورے معاشرے کی تبدیلی کے لیے تینوں طبقات کی اصلاح ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس وقت موجود ہیں, یہ تصوف کا جو آپ کا سارا سیکشن اور یونیورسٹی کے اندر ہے, مجھے بڑا یہ کمال کا لگا. آپ کی ایک کتاب بھی میرے سامنے نظر سے گزری جو خانقاہ نظام کے حوالے سے, میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے. مجھے خوشی ہوئی آپ نے اس پہ کام کیا اور کمال کا کام کیا. یہ سینٹر کیا کر رہا ہے؟
تصوف مرکز کیا کر رہا ہے, یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح سے مختلف ہے. میں اس میں ایک اپنا ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم آسانی سے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں, کیا یہ 15,000 بچہ بھی آرام سے اس تصوف والی خانقاہ میں آ جاتا ہے اور اپنا وقت گزار سکتا ہے؟ یہ اچھا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی وساطت سے اس سینٹر کا تعارف جو ہے ہماری آڈینس تک پہنچے گا, اور آپ کی وساطت سے ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں یہاں پر تشریف لائیں. منہاج یونیورسٹی تو ایک ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شیخ الاسلام کی ایک فکر جو ہمیشہ سے ایک اہم حصہ آپ کی فکر کا رہا ہے, وہ یہ کہ یہ جو مزاجوں کے اندر انتہا پسندی ہے, ڈرائینس ہے, اور فرقہ وارانہ اختلافات ہیں, تشدد ہے, اور اعتدال نہیں ہے, اور برداشت ختم ہو گئی ہے, تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ ہم نے تصوف اور تعلیمات تصوف کو کنٹروورشل بنا دیا معاشرے کے اندر. باوجود وہ بھی ہو سکتی ہیں, درست وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے اس کو کنٹروورشل کر کے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. نتیجتاً جو کچھ دین کی شکل میں ہمارے پاس بچا وہ خشک ہے اور ڈرائی ہے, اور وہ لوگوں کو اتنی نرمی, اتنی چاشنی اور دلوں میں اتنی تری مہیا نہیں کرتا کہ وہ سافٹ ہو جائیں, اکوموڈیٹنگ ہو جائیں, لونگ ہو جائیں, کیئرنگ ہو جائیں, رسپیکٹنگ ہو جائیں. تو یہ وہ ساری خصوصیات اللہ پاک نے اس تصوف کی تعلیمات میں رکھی تھیں جو تصوف اللہ اور اس کے رسول نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں عطا فرمایا. اب ہم نے پاکستان میں اور دیگر اقوام کے اندر بھی تصوف کو فقط مزارات اولیاء, مساجد یا خانقاہوں یا پیران کرام کی جگہوں کے ساتھ ہی منسلک کر دیا, جبکہ وہ تو ایک اتنی سی پرسنٹیج ہے معاشرے کی, میجورٹی نہیں ہے جو ان درباروں پہ یا خانقاہوں پر یا ان بزرگوں کے پاس جاتی ہے, خاص طور پر یہ کنٹروورشیلٹی ہونے کے بعد. تو باقی جو میجورٹی 70% 60% طبقات ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچتے, وہ تو مین اسٹریم انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, کالجز اور سکولز میں جاتے ہیں, جہاں تک تصوف کی تعلیم کا انٹروڈکشن نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلامک اسٹڈیز کا پاکستان میں جو نصاب ہے اس کے اندر تصوف بطور مضمون نہیں پڑھایا جاتا. مدارس کے اندر نصاب کے اندر تصوف کی کتب نصاب کا حصہ نہیں رہیں, کسی بھی عقیدے کے نصاب کا حصہ نہیں رہیں. پہلی مرتبہ اب یہ شیخ الاسلام نے جو نصاب ترتیب نیا دیا مدارس کے لیے, اس میں اس کو شامل کروایا. تو یہ ایک پھر خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ مین اسٹریم یونیورسٹی کے اندر ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ڈیولپ کرتے ہوئے ہم ایک ایکڈیمک ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھیں جو ڈیڈیکیٹڈ فار اسپریچویلٹی اینڈ اسپریچول اسٹڈیز ہو, اور جہاں پھر عوام الناس, وہ لوگ جو دین سے اتنے آشنا نہیں ہیں, دینی اقدار, دینی معاملات کی طرف اتنے مائل نہیں ہیں, وہ بھی کم از کم اس کو لرن کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے یہاں آئیں, اور ان کے انداز میں ثقافتی بنیادوں پر بھی, اخلاقی بنیادوں پر بھی, اور پریزنٹیشنل انداز میں بھی ان کو اس انداز میں تصوف پریزنٹ کیا جائے جو ان کو آج کے نوجوان نسل کو سمجھ آئے. یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جیسے ٹرکی نے رومی کلچر کو پریزنٹ کیا ہے, تو یہ ایک خواہش تھی کہ یونیورسٹی لیول پر تصوف کو اس طرح کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ, کیا یہ اوپن فار پبلک ہے؟ جی ہاں, بچے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں, میں عرض کرتا ہوں. تو اس کی ہم نے بنیاد رکھی. اس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیڈیکیٹڈ لائبریری آن اسپریچویلٹی ہے. اچھا, آپ تو عوام کے لیے اوپن کہہ رہے ہیں, یہ تمام مذاہب کے لیے بھی اوپن ہے. یہاں پر انٹرسٹنگلی ہر روز بچیوں اور بچوں کے اوقات کار مختلف ہیں, آتے ہیں, سپروائزڈ سیشنز ہوتے ہیں اور واک-انز ہیں. کثیر تعداد میں بچے اور بچیاں یہاں پہ الگ الگ اوقات میں آ کر بیٹھتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. کورسز کے لیے اوپن ہے, ریسرچ کے لیے کوئی بھی تصوف پر ریسرچ کر رہا ہے وہ اس سینٹر سے وابستہ ہوتا ہے اور منسلک ہوتا ہے. یہاں تک کہ پھر اب جو ہماری دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا اتنی خوبصورت جگہ ہے, ہم بھی میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یو آر مور دین ویلکم, آپ تشریف لائیں. تو ان کے لیے بھی ٹائم کا, اوقات کار کا تعین کیا گیا ہے, تو وہ بھی آنا شروع کریں گے اب جلد. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں, اور میں نے یہ محسوس کیا ہے, بہت سارے بچے جو اتنا دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے, اس تصوف کے سینٹر نے ان کو اپنی طرف کھینچا ہے. بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب, میں بڑا خوش قسمت کہ میرے کئی ایسے دوست ہیں جو منہاج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور میری کوئی جانکاری زیادہ ہے عام لوگوں سے منہاج کے بارے میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
میرے علم میں یہ ہے کہ ٹالرنس پہ اور ایک انٹرفیتھ ہارمنی پہ منہاج نے، شیخ الاسلام نے بڑا کام کیا. اور آج سب سے بڑی ضرورت اتنی پولرائز سوسائٹی میں شدید ضرورت ہے ٹالرنس کی، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی. اس وقت کیا کام ہو رہا ہے؟ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی اور جو شیخ الاسلام کے کنٹریبیوشنز ہیں معاشرے میں برداشت پیدا کرنے کے لیے اور اس پر مبنی رویے پیدا کرنے کے لیے، اور انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرفیتھ ریلیشن، انٹرافیتھ ہارمنی اور انٹرافیتھ ریلیشن کے حوالے سے وہ کنٹریبیوشن نمایاں ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو منہاج القرآن کی جب شیخ الاسلام نے بنیاد رکھی تو پچھلے 43 ایئرز کے اندر منہاج القرآن کا پلیٹ فارم وہ واحد شاید پلیٹ فارم ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ چند تھوڑے ایسے پلیٹ فارمز میں سے ایک یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر تمام مسالک کے اسکالرز کمفرٹیبلی آ کر بیٹھتے ہیں اور ڈیلیورنس کرتے ہیں. یہی کمفرٹ تمام مذاہب کو بھی یہاں میسر ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ منہاج یونیورسٹی میں اسکول آف ریلیجن اینڈ فلاسفی کی بنیاد رکھی، یعنی ان کے حقوق دینے کے لیے ایک دروازہ کھولا. یہ منہاج کی فکر میں ہے، جس کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے نان مسلم سے کبھی پوچھیں تو وہ شیخ الاسلام کے اندر اپنا سب سے بڑا مسیحا دیکھتے ہیں. آج پاکستان کے اندر ان کو یہ ایک کانفیڈنس فیل ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام ہمارے حقوق کے محافظ ہیں اور منہاج القرآن ہمارے حقوق کا محافظ ہے. آج جو سوال آپ نے فرمایا عدم برداشت، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور قوم کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر تو میں نے بہت ساری ایکٹیویٹیز پہلے عرض کی، پھر ریگولر بیسس کے اوپر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹریکٹیو سیشنز کرتے ہیں. پیس اینڈ انٹیگریشن سینٹرز کی پوری دنیا میں بنیاد رکھی گئی ہے. انتہا پسندی کے خلاف ڈی ریڈیکلائزیشن ورک شاپس کرتے ہیں، ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں. ورلڈ وائڈ الہدایہ کیمپس کے نام سے ایک چین ہے ایکٹیویٹیز کی، جو لوگوں کو اندر برداشت اور اخلاقی نرمی پیدا کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. لیکن یہ ایک ادارہ یا ایک تنظیم ہے جو یہ ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے. یہ 25 کروڑ افراد کے اوپر تیزی سے اثر انداز نہیں ہو سکتی. لا محالہ خوشبو ہے، پھیلتے پھیلتے پورے گلشن کو خوشبودار کر دیتی ہے. لیکن جب تک حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر ان رویوں کو بہتر کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں ہوں گے، پوری قوم میں تبدیلی نہیں آئے گی. کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارہ جات جو ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کی تعلیم اور مضامین کو لازمی قرار دے دینا چاہیے فرام دا بگننگ، تاکہ بچپن سے ہی بچے انٹرفیتھ ریلیشنز، احترام انسانیت، احترام بین المذاہب، احترام بین المسالک کو پڑھنا شروع کریں. بائی دا ٹائم جب وہ گریجویٹ ہو کر باہر نکلیں تو بھلے کوئی عالم دین مسجد سے اسپیکر سے ان کو کوئی ایک جاہلانہ اقدام کرنے کے لیے بلائے بھی تو وہ اتنے سین ہوں اور 15-16 سال کے اندر اسکول کی لائف میں وہ پڑھ کے نکلے ہوں کہ وہ ان کو رسپونڈ نہ کریں. تو ایک تو نصاب کے اندر یہ تبدیلی اشد ضروری ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ ممبر درست ہو جائے تو معاشرے کے اندر کافی حد تک تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر اس چیز کو انشور کیا جانا چاہیے کہ جتنے بھی خاص طور پر ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، بڑی تکلیف دہ اور دل خراش واقعات، ان کی سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ضروری ہے کہ جتنے بھی علماء جو خطبات جمعہ دیتے ہیں حکومتی سطح پر اور اوقاف کے ذریعے انشور کیا جائے کہ وہ اگلے کچھ عرصے تک جمعہ کے خطابات کو انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ ہارمنی کو ڈیڈیکیٹ کریں، اس پر لازم کریں. اگر کسی ممبر سے اس موضوع پر خطاب نہیں ہوتا تو پوچھنے والے پوچھیں ان سے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں اس پر بات نہیں کرتے. تو قوموں کو بنانا قومیں اولاد کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح اولاد کے اچھے برے کو سمجھ کے ان کی تربیت کی جاتی ہے، حکمران پیرنٹس کی طرح ہے. اور انہوں نے در حقیقت قوم کو اس طریقے سے، کئی بار کڑوا گھونٹ ہے وہ بھی پلانا پڑتا ہے، کبھی میٹھا گھونٹ ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو دوسرا تو یہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے ہاں بھی اور دیگر مذاہب بھی، اسی طرح مسالک کے درمیان بھی، کہ یہ جو رواداری ہے
اس پر وہ پبلکلی سپیک کریں. ہم کیا کرتے ہیں, علماء ہیں, لیڈرز ہیں, بیٹھ کے بند کمروں کے اندر مذاکرات کر کے فوٹو سیشن کرتے ہیں. عوام الناس میں ہر کوئی واپس جا کر اپنے اپنے مسلک کی بات کرتا ہے, اپنے اپنے مذہب کی بات کرتا ہے. جب تک کمیونٹی کو اوپن کر کے ایکسیس نہیں دیں گے اس وقت تک وہ یہ نرمی جینون تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. اور تیسری چیز جو کرنے کی ہے, عدالتی نظام جس کو جسٹس سسٹم کہتے ہیں اور گورننس, ان دو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس ملک میں یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ 1,00,000 تبدیلی کی فیصلے بھی کر لیں, پالیسیز وضع کر لیں, اس ملک کے حالات نہیں بدل سکتے. پاکستان کے اندر بھی کئی بار ساتھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج شٹر ہو گیا ہے یہ انتہا پسندانہ رویوں کی وجہ سے, اس کو امپروو کیسے کیا جائے. تو یہ ڈائلاگ سے تو ہونا نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ سے بھی نہیں ہونا, یہ پریس کانفرنسز سے بھی نہیں ہونا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین دا ورڈس. تو جس دن حقیقی معنوں میں ہم پاکستان کے اندر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, پوری دنیا دیکھ لے گی. تو پھر کسی کو آپ کو بول کر کہنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی کہ ہم امن پسند ہے, دنیا کہے گی ہم امن پسند ہیں جب یہاں پر امپلیمنٹ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے موضوعات ایسے ہیں, میں آپ سے وعدہ لے کے جا رہا ہوں کہ ہم آئندہ کبھی ملیں گے تو دوبارہ کسی نہ کسی موضوع پہ بات کریں گے. اس کو میں اپنی ریکارڈنگ نمبر 1 سمجھ لیتا ہوں. تو ہم کسی نہ کسی ترتیب میں دوبارہ بھی ملتے رہتے ہیں اور آپ سے بے شمار چیزیں جانتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سب کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.